بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کتاب پڑھنا شروع کروں، میں آپ کے مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور ہم سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ہاں کیوں نہیں۔ انسان کہے گا، میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا، آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی۔ چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، بولو۔ چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد انسان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا، دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑا کر رہا تھا کہ تم جہنم سے بچ سکو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی قسط میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلی قسط میں مدینے کے دو قبیلوں کے بارے میں پڑھا تھا، اوس اور خزرج، جن کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی، نہ صرف آپس میں بلکہ یہود کے ساتھ بھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے منافقت کی پالیسی اختیار کی، ظاہر بظاہر دونوں سے بنا کر رکھتے اور اپنی سرداری قائم کرنے کی کوشش میں رہتے۔ اس وقت بھی انہوں نے تجارتی منڈیوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ پھر ان کو صاحب کتاب و شریعت ہونے پر بھی فخر تھا اور اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ ان تینوں گروپوں کی جنگوں سے ان کو جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا، اس کا ان کو احساس ہو گیا تھا۔ اوس اور خزرج کو یہودیوں کی چالاکیوں کا بھی احساس ہو گیا تھا، جس کے بعد دونوں قبیلوں نے عزم کیا کہ اب آپس میں جنگیں نہیں کریں گے۔ یہی وقت تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی شخص کو اپنا سردار بنا لیں۔ ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پہ پڑیں۔ دانائی اور ہوشیاری میں یہ شخص مشہور تھا۔ اس کی جشن تاج پوشی ہونے ہی والی تھی جب حالات کا رخ بدل گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی منشا کچھ اور تھی۔ عقبہ نامی ایک مقام پر آپ کی ملاقات قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں سے ہو گئی۔ آپ نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس اور خزرج کے 12 آدمی عقبہ کے مقام پر آپ سے ملے اور مسلمان ہوئے، اور اس طرح مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز و قرآن سکھاتے۔ مدینے سے مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ رازداری کے ساتھ مسلمانوں نے آپ سے کعبے میں ملاقات کی اور وہیں پر عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ بھی تجویز ہوئی۔ یہیں پر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ رازداری کے ساتھ اہل مدینہ نے جھٹ رخصت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑانا دشوار ہوگا۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا۔ قریش بہت جلد ساری بات جان گئے اور رات میں جو کچھ ہوا تھا سب خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے اور فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں، لیکن ناکامی ہوئی۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بالکل بے خبر رہے۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخر وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا اور سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ چنانچہ اب وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے اور دن رات گھاٹ میں
رہنے لگے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ مسلمانوں پر قریش کی بہت سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ خالی ہو گیا اور سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی چلے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہ گئے، اور مکے میں صرف وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور تڑپ تڑپ کر مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ کسی ساتھی کا انتظام فرما دے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ آپ کی بھی ہجرت قریب ہے، بس اب حکم الہی کا انتظار ہے، چنانچہ خوشی خوشی وہ گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اور دعا کرو، پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ اور آپ نے مدینے کا جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی اور سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی، مسلمانوں نے ہجرت کی تو انہیں دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا اور مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا کہ اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے اور طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں، اور قریش انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے، سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانہ دانہ کو ترس جائیں گے۔ چنانچہ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا۔ یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیلے رواں رک جائے۔ سب نے اپنی رائے دی، لیکن کسی کی رائے پر اتفاق نہ ہوا۔ ابو جہل بولا، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ارے وہ کیا ابو الحکم؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ پہلے ہم ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ابو الحکم سچ مچ رائے تو اسے ہی کہتے ہیں۔ سب نے سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور اس کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی، اب ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، آپ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، آپ کی دعوت سے دنیا ناآشنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آئے، چنانچہ قریش کی تدبیر الٹی ہو گئی اور وہ خود اپنی سازش کا نشانہ بن گئے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے محمد رسول اللہ کی گھات میں بیٹھنے کا عزم کیا تھا۔
ادھر اللہ نے آپ کو خبر کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھی تھے. ان سے آپ نے فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں. پھر فرمایا علی میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پہ سو رہو اور میری سبز چادر بھی اوڑھ لو، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی. صبح جا کر سب امانتیں واپس کر دینا، پھر تم بھی چلے آنا. بات کیا تھی؟ قریش اگر جان کے دشمن تھے لیکن آپ ہی ان کے امین بھی تھے. جس کو کوئی امانت رکھنی ہوتی آپ ہی کے پاس رکھتا. اس وقت بھی آپ کے پاس بہت امانتیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکہ ہی میں چھوڑ گئے. حضرت علی نے فی امان اللہ کا آپ روانہ ہو گئے. جدا ہوتے وقت دونوں نے انتہائی شوق و محبت کے لہجے میں کہا اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے. پھر حضرت علی بستر مرگ پر لیٹ گئے اور سب چادر اوڑھ کر سو رہے. دشمنوں کو آپ کا انتظار تو تھا ہی، ایک ایک لمحہ ان پر بار ہو رہا تھا. دیر ہو گئی تو روزن سے وہ اندر جھانکنے لگے. بستر مبارک پہ نظر پڑی تو آپس میں بولے وہ دیکھو محمد سو رہے ہیں، جسم پہ چادر بھی پڑی ہے. پھر وہ سونے والے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر آئیں اور سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑیں. اس سے پہلے ہوا یہ کہ رات زیادہ گزر گئی تو ان پر غفلت سی طاری ہو گئی اور آپ ان کو چھوڑ کر باہر چلے آئے. اس سے 2-3 دن پہلے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے. دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے. نظر پڑتے ہی بے ساختہ بولے شاید کوئی خاص بات ہے کہ حضرت نے اس وقت زحمت فرمائی. پھر اجازت کے بعد اب گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا یہاں کون لوگ ہیں، ذرا دیر کے لیے انہیں ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یہاں آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نہایت بےتابی سے میرا باپ آپ پر فدا، کیا مجھ کو بھی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ سننا تھا. آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. عرض کیا اللہ کے رسول میں نے جو کچھ سامان تیار کیا ہے جو جہاد میں کام آئے گا، سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں اور عبداللہ بن ارقد بھی سے بھی بات کر لی ہے، سفر میں اس سے سہولت رہے گی. آپ نے فرمایا ابھی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں، پہلے تو ہم جنوب کا رخ کریں گے اور غار سور میں کچھ دن ٹھہریں گے. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اس میں کیا مصلحت ہے. اس سے پہلے بھی وہ بارہا آپ کی حیرت انگیز سوجھ بوجھ کا تجربہ کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کتنی باریک تدبیریں کرتے ہیں کہ دشمن اپنا سمون لے کر رہ جاتے ہیں. غار سور مکے سے جنوب میں ہے، 3 میل کی مسافت پر اور یمن کے راستے میں ہے. آپ سمجھتے تھے کہ ہر شخص جو سنے گا کہ محمد مکے سے چلے گئے ہیں وہ یہی سمجھے گا کہ محمد مدینے ہی کے راستے میں ہوں گے اور شمال کی طرف دوڑے گا کیونکہ مدینہ مکے سے شمال میں ہے. چنانچہ آپ نے ایسا نقشہ بنایا کہ پیچھا کرنے والے ناکام ہو کر لوٹ جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کدھر گئے اور کہاں گئے. مکے کی آخری رات جب دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا تھا، سیدھے آپ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لیا اور گھر کے عقب میں ایک کھڑکی تھی اس سے نکل کر باہر آئے اور رات کے پرسکون اور تاریک سناٹے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے. پھر مکے سے باہر پہنچے تو جنوب کا رخ کیا اور غار سور کی طرف تیزی سے بڑھے. ادھر صبح تڑکے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گئے اور آہٹ ہوئی تو دشمن بھی چوکنے ہو گئے کہ اب کام کرنے کا وقت آ گیا. لیکن یہ محمد کے بستر سے کون اٹھا؟ لوگ بار بار بےتابی کے ساتھ روزن سے اندر جھانکتے اور حیران ہو کر وہاں سے ہٹ جاتے. یہ سو کر اٹھنے والا محمد تو نہیں، یہ تو ابو طالب کا لڑکا علی ہے. اف، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلے. وہ بالکل حیرت کی مورت بن گئے تھے. کیا ہم رات بھر علی کے لیے بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے علی کو محمد سمجھ لیا تھا؟ علی آج محمد کے بستر پہ کیوں سویا اور محمد کہاں ہے؟ یہ ہر ایک بدحواسی میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا. پھر کچھ ہی دیر میں ان کے آدمی بھی آ پہنچے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی ایک بھیڑ لگ گئی.
لوگ بےتابی سے چلے آ رہے تھے کہ دیکھیں محمد کا کیا حشر ہوا، لیکن یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ محمد تو کہیں چھپ گئے۔ سب حیران رہ گئے، غم و غصے سے بدحال ہو گئے۔ گھر میں گھس کر علی سے پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جواب ملا مجھے نہیں معلوم۔ اب وہ علی کو پکڑ کر باہر لائے اور بے تحاشا انہیں پیٹتے رہے کہ محمد کا پتہ چل جائے، لیکن علی بار بار یہی کہتے رہے مجھے نہیں معلوم۔ پھر جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کعبے میں بند کر دیا، مگر وہاں بھی ان کو رحم نہ آیا اور وہ برابر ستاتے رہے، یہاں تک کہ کچھ رشتہ دار بیچ میں پڑے اور اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھٹی۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی اسی روز آپ ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، چنانچہ غصے سے وہ دیوانے ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی تو مدینے کی سمت دوڑا اور کچھ لپک کر ابو بکر کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر آپ کے گہرے دوست ہیں اور آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسما نکلی۔ دشمنوں نے پوچھا باپ کہاں ہے؟ اسما نے جواب دیا کچھ پتہ نہیں، وہ کہاں گئے۔ دشمن سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بےتاب تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اتنی زور سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا کہ کان سے بالی دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچاننے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجموعہ تھا۔ چلتے چلتے وہ مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا، پھر وہ کوہ سور پہ چڑھنے لگا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا اور آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس تھا اور انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک کہا بلند ہوا، ارے سراقہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی بھی نہیں بہکے۔ پھر کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے پوچھا کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ جواب ملا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ غار میں ہو۔ اب قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے، تیر، تلوار اور لاٹھی، سب سے وہ مسلح تھے اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ محمد کو مارنے کا صحرا اسی کے سر بندھے۔ واہ رے محمد اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھیں، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخ پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر گاڑے ہوئے، رہ کر ان کا دل چاہتا کاش میں محمد کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پھر رسول اللہ نماز سے فارغ ہو گئے اور رسول اللہ کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔
قریش کا ایک جوان تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یاس و ناامیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئے اور بولے، کیا بات ہوئی؟ غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ پڑے؟ اس نے کہا، اور مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے میں درخت بھی کھڑا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے اور وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر ان کے پیروں کو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کسی نے جھانک کر بھی غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر نے آپ کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پہ نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے اور اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہیں بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے ویسے ہی بلند رہے اور وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ 100 اونٹ اسی کو ملے۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے، کیسی تکان، کیسی زحمت، سب سے بیگانہ تھے۔ پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے کہ قریش کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں، پھر جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گزر گئی، ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا، پھر آپ اور حضرت ابو بکر صدیق ان کا لایا ہوا دودھ پیتے، پھر تینوں مکے واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی اور عامر بن فہیرہ اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی اور ابو بکر صدیق کی تلاش اب رک گئی، اور جو لوگ آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا اور اب تو محمد نہ جانے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، لہٰذا اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ عبداللہ روزانہ پیارے نبی اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا ہی کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا حال بھی سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے لانا۔ یہ ایک کافر تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق کو اس پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اسے اجرت پر طے کر لیا کہ کسی غیر آباد راستے سے وہ مدینہ پہنچا دے۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی قسمیں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔